اہل بیت اطہار کی شان اور خصوصیت کے ساتھ امام عالی مقام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اشعار سماعت کریں۔ عرض کیا ہے آنکھوں کا نور سینے کی ٹھنڈک حسین ہے، آنکھوں کا نور سینے کی ٹھنڈک حسین ہے، میرا عقیدہ وہ مذہب و مسلک حسین ہے، میرا عقیدہ وہ مذہب و مسلک حسین ہے، سینے میں بائی سمت ایک دل ہے میرے دوست، سینے میں بائیں سمت ایک دل ہے میرے دوست، اس دل میں زندگی کی دھک دھک حسین ہے۔ ایک بار اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پہ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا کریمنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک وعلی آلک وصحبک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کے اس جمعۃ المبارک کے درس میں ہمارے خطاب کا عنوان اور موضوع امامت اور خلافت کا صحیح حقدار کون، یہ موضوع ہے۔ اس موضوع پر خطاب کے لیے میں نے کتاب شفا قرآن مجید سے دو مختلف مقامات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم میرے دل میں حق پیدا فرمائے، زبان سے حکمت بھرے جملے صادر فرمائے اور ان جملوں کو دلوں میں اترنے کی تاثیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ بے شک اللہ رب العزت نے اپنے خلیل ابراہیم کو آزمایا، کئی چیزوں میں آزمایا، کئی معاملات میں پرکھا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی ہر آزمائش کو، اس کے ہر امتحان کو پورا کر دیا۔ تو جب اللہ رب العزت کے ہر آزمائش اور امتحان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورا کر دیا تو اب اس امتحان کے نتیجے کے انعام کے طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا انی جاعلوک للناس اماما، اے ابراہیم ہم آپ کو ساری انسانیت کے لیے امام بنانے والے ہیں، ساری انسانیت کے لیے امام بنانے والے ہیں۔ تو جب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ نعمت ملی امامت کی، تو اللہ والوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ان کا ایک انداز اور ان کی ایک شان ہوتی ہے کہ جب بھی اللہ رب العزت انہیں کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ ہماری طرح اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتے اس نعمت کو۔ جیسے ہم کاروبار ہمارا چلنا چاہیے، گھر صرف ہمارا بننا چاہیے، عزت صرف ہمیں ملنی چاہیے، کامیابی صرف ہمیں ملنی چاہیے، لیکن اللہ والوں کی یہ شان نہیں ہوتی۔ اللہ والوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ جب بھی اللہ انہیں کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو اللہ کے برگزیدہ بندے اللہ کی اس نعمت میں اللہ کے بندوں کو بھی شریک کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب اللہ رب العزت نے شب معراج اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قرب خاص میں بلایا اور فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے میرے برگزیدہ نبی تم پر میری سلامتی ہو، تم پر میری رحمت ہو، میری برکت ہو۔ تو حضور نے فوراً عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، مولا تیری سلامتی صرف مجھ پر نہ ہو بلکہ میری ساری گنہگار امت پر بھی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تیرے جتنے برگزیدہ بندے ہیں ان پر بھی تیری رحمت تیری برکت ہو۔ تو اللہ والوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ جب بھی انہیں کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ کے بندوں کو بھی اس میں شریک کر لیتے ہیں۔ تو جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم سے فرمایا انی جاعلوک للناس اماما، کہ اے ابراہیم ہم آپ کو ساری انسانیت کے لیے امام بنانے والے ہیں، تو فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا قالا وہ من ذریتی، مولا جو یہ منصب امامت تو مجھے عطا کر رہا ہے کیا یہ منصب میری ذریت کو بھی ملے گا؟ تو اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم یہ منصب صرف حقدار کو ملے گا، کسی ظالم اور نااہل کو کبھی بھی یہ منصب نہیں مل سکتا۔ پھر دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے حبیب ذرا اس دن کو یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک زمین پر میں اپنا خلیفہ اتارنے والا ہوں، زمین پر میں اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ تو اب آج کے اس درس میں میں جس خاص نقطے کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے
کہ امامت اور خلافت جب اس کے صحیح حقدار کو نہیں ملتی، اور امامت کے منصب پر یا خلافت کے منصب پر جب کوئی نااہل بیٹھ جاتا ہے تو وہ پورے سماج کو، پوری سوسائٹی کو، پوری امت کو سوائے خالی آفت کے اور کچھ نہیں دے سکتا، خالی آفت کے اور کچھ نہیں دے سکتا۔ تو آج یہ سمجھنا ہے کہ امامت اور خلافت کا اصل حقدار کون ہے؟ اللہ رب العزت کی پوری مخلوق میں جسے اللہ نے سب سے افضل بنایا اس کا نام رکھا انسان، اور اس کے سر پر اللہ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا مبارک تاج رکھا، اور اسے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کا حسن بخشا۔ پھر جس انسان کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا اور جسے اللہ نے سب سے عظیم بنایا، سب سے اعلیٰ اور افضل بنایا، اسی انسان کے بارے میں آگے خود فرمایا ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر ہم نے انسان کو اسفل السافلین میں ڈال دیا، یعنی پستیوں کے گڈھے میں ڈال دیا۔ اب ذرا غور کیجئے، انسان پیدا ہوا عظمتوں پر مگر ڈالا گیا پستیوں کے گڈھے میں، لیکن پستیوں کے گڈھے میں ڈال کر انسان کو وہیں نہیں چھوڑا گیا، بلکہ ان پستیوں سے نکلنے کا اسے راستہ بھی دیا گیا، اسے واپس بلندیوں پر آنے کا راستہ بھی اسے بتایا گیا، اور اللہ نے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر جو لوگ صاحب ایمان بن جائیں، جو ایمان والے ہو جائیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے اعمال سے اپنے آپ کو سجا لیں، سوار لیں، اپنے آپ کو تقوی کی دولت سے مزین کر لیں، تو پھر اللہ فرماتا ہے ایسے بندے کو ہم پستی کے گڈھے میں نہیں رہنے دیں گے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ایسے انسان کو ہم کبھی ختم نہ ہونے والے اجر سے سرفراز کر دیں گے، اسے عزت اور اس کے کامیابی سے ہم کنار کر دیں گے۔ تو اب اس پورے قرآن کے مضمون کو سننے کے بعد پتا چلا کہ انسان بڑی عظمتوں پہ پیدا ہوا ہے، بڑی شان والے شخصیت کا نام ہے انسان، مگر کب تک؟ جب تک انسان انسانیت کے اصولوں کو پورا کرتا ہے تب تک، جب تک وہ اللہ کی بندگی کے تقاضوں کو ادا کرتا ہے تب تک وہ سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ لیکن جب یہی انسان انسانیت کے اصول سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے، بندگی کے تقاضوں کو بھلا کر زندگی گزارتا ہے، تو پھر ایسا انسان پستیوں کے گڈھے میں ڈال دیا جاتا ہے اور اسے جانور سے بھی بدتر قرار دیا جاتا ہے۔ اور قرآن اعلان کرتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، ایسا انسان جس نے انسانی اصولوں کو بھلا دیا ہے، جس نے اللہ کے بندگی کے تقاضے کو فراموش کر دیا ہے، ایسا انسان جانور سے بھی بدتر ہے۔ تو اب اس پوری گفتگو کو سننے کے بعد انسان کی دو حیثیتیں ہمارے سامنے آئی۔ ایک وہ انسان ہے جو بڑا عظیم اور اعلیٰ ہے، جو مسجود ملائکہ ہے، فرشتے نے بھی جسے سجدہ کیا ہے، ایک انسان وہ ہے جو بڑا عظیم ہے۔ دوسرا انسان وہ ہے کہ ساری انسان مل کر شیطان پر لعنت بھیجتے ہیں اور خود لعنت شیطان اس انسان پر بھیجتا ہے۔ تو دو انسان کی حیثیتیں ہیں، انسان کے دو چہرے ہیں۔ تو ذرا غور کرنے کی بات ہے اس انسان کی آخر کہانی کیا ہے، اس انسان کا آخر قصہ کیا ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا آسمانوں پر، پھر اسے خلافت دے کر زمین پر بھیج دیا، زمین پر اتار دیا، اور خود اللہ فرماتا ہے اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اے حبیب ذرا اس دن کو یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنے والے ہیں، ہم زمین پر اپنی حکومت کا اعلان کرنے والے ہیں اپنے خلیفہ کے ذریعے، ہم زمین پر اپنا قانون اتارنے والے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ہیں اپنے خلیفہ کے ذریعے۔ تو جب فرشتوں نے یہ سنا کہ اللہ زمین پر انسان کی شکل میں اپنا خلیفہ بھیج رہا ہے، تو فرشتوں نے اللہ کے سامنے اپنے علم کے مطابق ایک بات کہی اور کہا قال اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ فرشتوں نے کہا مولا کیا تو ایسے انسان کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے جو فتنہ پھیلائے گا زمین پر، جو فساد برپا کرے گا زمین پر؟ کیا تو ایسے انسان کو زمین پر اپنا نائب بنا رہا ہے جو ایک دوسرے کو قتل کرے گا زمین پر، جو ایک دوسرے کا ناحق خون بہائے گا زمین پر، جو ایک دوسرے کے ساتھ فساد برپا کرے گا زمین پر؟ تو یہ پہلا اسٹیٹمنٹ ہے فرشتوں کا اللہ کے سامنے جو انہوں نے انسان کے بارے میں کہا تھا۔
لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب ذرا غور کرنے کی بات ہے، فرشتوں نے کیا غلط کہا تھا؟ کیا انسان نے زمین پر فساد برپا نہیں کیا؟ کیا انسان نے زمین پر فساد اور فتنہ برپا نہیں کیا؟ کیا اس نے ایک دوسرے کو قتل نہیں کیا؟ کیا اس نے اللہ کی شریعت کو اپنے طبیعت سے بدلنے کی ناپاک کوشش نہیں کی؟ ایسا کون سا گناہ ہے جو انسان نے نہیں کیا؟ ایسا کون سا جرم ہے جو انسان نے نہیں کیا؟ ایسا کون سا فساد اور قتل و غارت گری ہے جو انسان نے نہیں کیا؟ ایسا کون سی خطا ہے جو انسان کے وجود سے سرزد نہیں ہوئی ہے؟ اللہ کی زمین پر فساد پھیلانے والے کا نام ہے انسان، اپنی طبیعت کے بدلے میں شریعت کو بدل دینے والے کا نام ہے انسان، اپنے نبی کا کلمہ پڑھ کر اپنے نبی کے خاندان کو اجاڑنے والے کا نام ہے انسان، اپنے مفاد کی خاطر دین کو بیچنے والے کا نام ہے انسان، اور چند ٹکوں کی خاطر، ایک شراب کی بوتل کی خاطر اور بریانی کی ایک پلیٹ کی خاطر حق کو چھوڑ کر باطل کو قبول کرنے والے کا نام ہے انسان، اور ہمیشہ حق کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والے کا نام ہے انسان۔ فرشتوں نے جو کچھ انسان کے بارے میں کہا تھا وہ سب کچھ آج کھلی آنکھوں سے دیکھنے کو مل رہا ہے، لیکن فرشتوں کی نظر صرف ایک پہلو پر تھی، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ دوسرا انسان بھی تھا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون۔ فرشتوں تم نے صرف اس انسان کو دیکھا ہے جو اپنی طبیعت کے لیے میری شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا، مگر تم نے اس انسان کو نہیں دیکھا جو میرے دین کی بقا کی خاطر اپنا سب کچھ لگا دے گا۔ تم نے اس انسان کو تو دیکھا ہے جو میری زمین پر کھڑے ہو کر انا ربکم الاعلی کہے گا کہ میں بڑا رب ہوں، مگر تم نے اس انسان کو نہیں دیکھا کہ جس کے ایمانی قدم جب دریائے نیل کی طرف بڑھیں گے تو نیل جیسا دریا بھی ان کے لیے راستہ دیتا ہوا نظر آئے گا۔ تم نے اس انسان کو تو دیکھا ہے جو شریعت کو اپنے طبیعت سے بدلنے کی کوشش کرے گا، مگر تم نے اس انسان کو نہیں دیکھا جو اس شریعت کی بقا کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ کربلا میں لگا دے گا اور اپنے جگر کے ایک ایک ٹکڑے کو میری راہ میں قربان کر دے گا، اور جو بچہ قدموں سے چل کر کربلا نہ جا سکے گا اپنے ہاتھ سے لا کر میرا حسین میری راہ میں اسے قربان کر دے گا۔ تم نے اس انسان کو تو دیکھا ہے جس کی زبان سے زندگی میں کبھی میرا نام نہیں نکلے گا، لیکن تم نے اس انسان کو نہیں دیکھا جس کا سر تن سے جدا ہونے کے باوجود نیزے پر میرا قرآن پڑھ رہا ہوگا۔ تم نے اس انسان کو تو دیکھا ہے جس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہوگا، جس کی سانس چل رہی ہوگی، جو زندہ ہوگا مگر مردے سے بھی بدتر ہوگا، مگر تم نے اس انسان کو نہیں دیکھا جس کا سر اس کے تن سے جدا ہو چکا ہوگا، آنکھیں بند ہو گئی ہوں گی، سانسیں تھم گئی ہوں گی، دل کی دھڑکنیں رک گئی ہوں گی، اس کے باوجود اللہ کا کلام اترے گا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو میری راہ میں جان دے چکے ہیں بھلے ان کی سانسیں رک گئی ہیں، سانسیں تھم گئی ہیں، سر تن سے جدا ہو گیا ہے، مگر خبردار ان کو مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہے۔ تم نے اس انسان کو تو دیکھا ہے جو یزید ہے، مگر تم نے اس انسان کو نہیں دیکھا جو حسین ابن علی ہے۔ تو انسان کے دو پہلو ہیں، انسان کے دو چہرے ہیں، ایک حسینی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، ایک یزیدی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ حسین ایک حسینی کردار کا نام ہے، حسین صرف ذات کا نام نہیں ہے بلکہ مکمل تحریک کا نام ہے، ایک تنظیم کا نام ہے، ایک مکمل دین کی ترجمانی کا نام ہے۔ اور یزید صرف ایک ذات کا نام نہیں ہے بلکہ وہ بھی ایک سوچ کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے، ایک تحریک اور تنظیم کا نام ہے۔ آج جب کوئی یا حسین کہنے والا نمازوں کو چھوڑتا ہے تو وہ حسین کا علم بردار نہیں ہوتا، وہ یزید کا علم بردار ہوتا ہے۔ مال و دولت ہونے کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تو وہ حسینی نہیں ہوتا، حقیقت میں وہ یزیدی ہوتا ہے، بھلے اس کی زبان سے یا حسین کے نعرے کیوں نہ نکل رہے ہوں۔ جو شریعت کو پامال کرتا ہے، شریعت کو اپنی طبیعت سے بدلنے کی ناپاک کوشش کرتا ہے، بھلے وہ کتنے لنگر کیوں نہ کھلاتا ہو، بھلے وہ کتنا یا حسین کیوں نہ کرتا ہو، وہ حقیقت میں حسینی نہیں ہوتا، وہ یزیدی ہوتا ہے۔ اب آئینہ ہمارے سامنے ہے، صرف
نعرے لگانے سے کام بن گیا ہوتا تو امام حسین بھی بڑی بڑی تقریر کرتے اور اپنے بڑی بڑی باتوں سے لوگوں کو رلاتے، لیکن یہ سارا قربانیوں کا سفر ہے. انہیں مدینہ چھوڑنا نہ پڑتا، اپنا وطن نہ چھوڑنا پڑتا، علی اکبر کی جوانی کو نہ لٹانا پڑتا، حضرت عباس کے بازو کو نہ کٹانا پڑتا، اپنے چھوٹے سے علی اصغر کو نہ لٹانا پڑتا. یہ سارا قربانیوں کا سفر ہے، یہ سارا ایثار کا سفر ہے، یہ سارا نعروں کا نہیں عمل کا سفر ہے. ہمیں کیا پتا، ہم تو صرف نعروں سے دین پھیلانے کے لیے سوچ رہے ہیں، بڑی جماعت کھڑی کر کے، بڑی ریلی چلا کر کے ہم سوچتے ہیں ہم دین کو سربلند کر دیں گے. ہرگز نہیں. ذرا سوچنے کی بات ہے، جو حسین یزید کو نہیں مان رہے تھے کیا وہ یزیدی کو مان لیں گے؟ ہرگز نہیں. میں نے ابھی بتا دیا، نمازیں چھوڑ کر اگر ہم حسین کے پلڑے میں اپنے آپ کو شمار کریں گے تو یہ ہمارا صرف خیال ہے. حسین ہمیں کبھی قبول کرنے والے نہیں ہیں، حسینی کبھی ہمیں قبول کرنے والے نہیں ہیں. جو حسین گھر بار لٹانا گوارا کر رہے ہیں، یزید کو قبول نہیں کر رہے، کیا وہ یزیدی ہم جیسے یزیدیوں کو قبول کریں گے اپنے پلڑے میں؟ اگر نہیں قبول کریں گے تو آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم تیاری شروع کریں، ہم اپنے آپ کو حسینی مشن کے لائق بنانے کی کوشش کریں. حسینی ایک مشن ہے، اور حسینی مشن یہ ہے کہ جس کی طبیعت اس کی شریعت پر غالب نہ آ رہی ہو بلکہ شریعت اس کی طبیعت پر غالب آ رہی ہو، وہ اپنے من کی منمانی نہ کرتا ہو بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی مان کر عمل کرتا ہو، وہ حقیقت میں حسینی ہوتا ہے. ہم اور آپ اس مسئلے کو سمجھیں، اس چیز کو سمجھیں، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اپنے آپ کو حسینی مشن کے علمبردار بنانے کی کوشش کریں. ورنہ اگر یہ نہیں ہوگا، امام حسین صرف کرسی کے لیے نہیں نکلے تھے، صرف اپنے نام و نمود کے لیے نہیں نکلے تھے، اپنا کاروبار سیٹ کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے. خود امام حسین فرماتے ہیں میں کیوں نکلا تھا. ذرا جملے حضرت امام حسین علیہ السلام کے جملے سنیے. فرماتے ہیں خرجت لطلب الاصلاح من امت جدی، لوگوں میں جو نکلا ہوں کربلا کے لیے تو میرے نکلنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے تاکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں. جو شریعت کے نام پر ان کے اندر فساد برپا ہو گیا ہے، جو شریعت کے نام پر انہوں نے اپنی طبیعت کو آگے کیا ہوا ہے، میں اس چیز کی وضاحت ان کے سامنے کر سکوں. اس لیے میں کربلا جا رہا ہوں، اس لیے میں اتنی بڑی قربانی پیش کر رہا ہوں. یاد رکھیے، دیگوں کے سامنے فاتحہ پڑھنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن رسموں کے خلاف کھڑے ہو کر، سماج کے خلاف کھڑے ہو کر حق بات کرنا یہ حسینی کا کردار ہوتا ہے. ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں. اتنی قربانیاں دینے کے بعد، اسی لیے تو خواجہ غریب نواز نے فرمایا تھا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقاں کے بنا لا الہ است حسین. امام عالی مقام کی یہ ساری قربانی صرف ہمارے لیے کہانی نہیں ہے، ایک پکچر نہیں ہے کہ جب محرم آ جائے کیسٹ ریپیٹ کر کے آپ کو سنا دیا جائے یا آپ کو دکھا دیا جائے کہ فلاں کے بعد کون شہید ہوا، فلاں کو کس طرح کاٹا گیا، کس طرح پیٹا گیا. یہ سنانے کا نام محرم نہیں ہے. محرم امام حسین سے اپنے وعدے کو زندہ کرنے کا نام ہے. امام حسین سے کیے ہوئے وعدے کو رینیول کرنے کا نام اصل میں محرم ہے. کہ اے حسین، ہم سر دینا تو گوارا کریں گے لیکن اپنے شریعت کے ساتھ مداخلت کرنا کسی کو گوارا نہیں کریں گے. ہم شریعت کو اپنے جان سے بھی زیادہ محبوب رکھیں گے. یہ امام عالی مقام سے وعدہ کرنے کا نام اصل میں محرم ہے، یہ اصل میں عاشورہ ہے. لیکن ہم اور آپ اس میں بھی دھوکہ دینے میں چلے ہیں. جس رب نے نماز فرض کی ہے اس نماز کا ہمیں خیال نہیں ہے، اور جس مسجد کو بنایا گیا ہے رب کے سجدے کے لیے، ہم اتنے پولیٹکس ہیں. عصر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، ظہر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، لیکن جیسے ہی مولوی صاحب کے منہ سے اعلان ہوتا ہے فلاں ٹائم پہ عاشورہ کی دعا پڑھی جائے گی، ذرا دیکھیے پھر مسجدوں کا حال کیا ہوتا ہے. امام علی مقام کی روح اور خود اللہ کس طرح اسے دیکھتا ہوگا، کس طرح اسے دیکھتا ہوگا کہ کوئی جنت کا طالب ہے، کوئی غم سے پریشان ہے، کوئی غم سے پریشان ہے، کوئی جنت کا طالب ہے. گرز سجدے کراتی ہے، عبادت کون کرتا ہے؟ ہم اور آپ اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں تو بیمہ بڑھانے کے لیے آ رہے ہیں. کس شرعی کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہے؟ کس جگہ یہ بات درج ہے؟ ہرگز نہیں. ہم اپنی شریعت کو اپنی طبیعت سے بنانے کی کوشش نہ کریں بلکہ جو اللہ رسول نے ہمیں دین دیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ایک آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. جب بھی کوئی چیز خریدیں، نئی خریدنے کی کوشش کریں، کیونکہ پرانی چیز کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. گاڑی پرانی خریدتے ہیں تو پتہ نہیں چلے گی کہ نہیں چلے گی. موبائل پرانا خریدتے ہیں تو پتہ نہیں چلے گا کہ نہیں چلے گا. اس لیے جب بھی
کسی استعمال کرنے کی چیز کو خریدیں تو نئی خریدنے کی کوشش کریں، لیکن جب بھی دین کو لیں تو کبھی نئے دین کو نہ لیں، اسی دین کو لیں جو مصطفیٰ نے دیا ہے، جو کربلا میں امام علی مقام نے دیا ہے۔ کبھی نئے دین کو قبول نہ کریں، ہمیشہ اسی دین پر عمل کریں جس پر مصطفیٰ تھے، صحابہ تھے، اہل بیت اطہار تھے، اور آج تک اولیاء کرام ہیں، اس دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ لوگوں کے، مولویوں کے، فتویٰ باز مفتیوں کے دین پر عمل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ ہمیں امام علی مقام کی اس قربانی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ثابت قدمی کے ساتھ ٹھہرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کس کی مجال اے حسین، کس کو ہو تجھ سے ہمسری، باپ کے گھر امامتیں، نانا کے گھر پیمبری، شکل حسین دیکھ کر حق بھی کہے گا حشر میں، اے میرے مصطفیٰ کے لال جا امت مصطفیٰ بری، آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ حضرت محترم، ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔